اے دل آزما نہیں ڈرامے میں اب شیری جو کہ بہت ہی زیادہ خوش ہو چکی ہے کیونکہ وہ تو یہی چاہتی تھی کہ کسی طرح سے ان دونوں بہنوں کو ٹھکانے لگایا جائے۔ وہیں پر وہ سوچتی ہے کہ میرا کام اور بھی زیادہ آسان ہو گیا ہے کہ میں مرحا کو اس گھر سے چلتا کروں۔ وہیں پر وہ شارق کو بلاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ بہروز کو ایسا لگتا ہے کہ مرحا تم سے محبت کرتی ہے اور تم سے ہی چھپ چھپ کر ملتی ہے، تو پھر کیا فرق پڑتا ہے کہ تمہاری زندگی میں میری بیٹی ہو یا پھر مرحا ہو۔ شیری جو کہ کہتی ہے تمہارے تو وارے نیارے ہی آ جائیں گے جب تمہاری شادی مرحا سے ہو جائے گی، تو اب تم میرے پلان کا حصہ بنو اور ایسا ظاہر کرو کہ بہروز کے سامنے مرحا کو نیچا دکھایا جا سکے، اور ایسا ظاہر کرو کہ تم مرحا سے بہت محبت کرتے ہو اور اسی سے شادی کرنا چاہتے ہو۔ وہیں پر شارق ہے جو اب انائزہ کو اگنور کرنا شروع کر دے گا کیونکہ اس کی ماں شیری نے کافی بھاری رقم شارق کو پکڑائی تھی انائزہ کی زندگی سے دور چلے جانے کے لیے۔ ہوتا بھی کچھ یوں ہی ہے، انائزہ شارق کو بار بار کال کرتی ہے تو شارق اسے اگنور کرتا ہے اور بار بار اسے ٹال دیتا ہے، ایسا ظاہر کرتا ہے کہ اب اس کو انائزہ میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھنے والے ہیں کہ اسفن جو کہ یہ سمجھتا تھا کہ مرحا بہت ہی زیادہ سیدھی سادی لڑکی ہے، لیکن انائزہ اسے کافی زیادہ چڑھا دیتی ہے اور کہتی ہے مرحا دکھنے میں جیسی ہے ویسی بالکل بھی نہیں ہے۔ مرحا کا سامنا جب اسفن سے ہوگا تو اسفن اسے طنزیہ لہجے میں بات کرے گا۔ اسفن کی گئی باتیں مرحا کے سینے میں تیر کی طرح چبھنے لگیں گی۔ وہ اسفن سے کہے گی کہ میں ایک جھوٹی اور بد کردار لڑکی ہوں۔ وہاں پر اسفن اسے کچھ بھی نہیں کہے گا۔ وہاں پر اسفن جو کہ اب یہ سمجھنے لگا ہے کہ واقعی مرحا اس لڑکے سے محبت کرتی ہے اور یہ کھیل پتہ نہیں کب سے چل رہا ہوگا۔ دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ شیری نے بہروز کے کافی زیادہ مرحا کے خلاف کان بھر دیے ہوتے ہیں کہ مرحا نے ان کی عزت داؤ پہ لگائی جو اس طرح سے چھپ چھپ کر لڑکے کو کمرے میں بلاتی رہی، اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ اب انائزہ اور مرحا کی ایک ساتھ شادی کر دی جائے۔ وہ شیری سے کہتے ہیں کہ تم مرحا سے بات کرو، بولو اس لڑکے کے گھر والے کو بلائے۔ وہیں پر شیری جو کہ اب اس لڑکے سے کانٹیکٹ میں ہے اس سے کہتی ہے کہ تم اپنے گھر والوں کو لے کر فوراً پہنچ جاؤ۔ جب شارق کی ماں یہ بات سنتی ہے تو وہ خوشی سے پھولے نہیں سماتی کیونکہ وہ تو ویسے ہی لالچی عورت ہے۔ وہیں پر شارق بھی بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے کیونکہ ایک نہ صحیح دوسری ہی صحیح سونے کی انڈے دینے والی مرغی اس کے ہاتھ لگ چکی ہے، یعنی کہ وہ انائزہ سے نہیں تو مرحا سے تو شادی کر ہی رہا ہے، اس کی بنیاد میں وہ کافی زیادہ پیسے بٹورتا رہے گا۔ وہیں پر شارق ہے جو کہ انائزہ سے صرف اور صرف اس بات کے لیے فلرٹ کر رہا تھا تاکہ اس کے باپ کی دولت پر وہ عیش کر سکے۔ وہیں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اس کا باپ جب یہ فیصلہ کرے گا کہ وہ دونوں بیٹیوں کی ایک ساتھ شادی کرے گا تو دونوں کے گھر والوں کو ایک ساتھ بلا لے گا، سب آپس میں بات کر رہے ہوں گے۔ شارق کی ماں بہت ہی زیادہ خوش ہوگی، مرحا جو کہ بے قصور ہے کافی زیادہ پریشان بھی ہو رہی ہوگی۔ وہیں پر شارق ایسا جتا رہا ہے، ایسا ظاہر کر رہا ہے کہ وہ واقعی مرحا سے محبت کرتا ہے۔ وہیں پر مرحا بھی چپ چاپ بیٹھ کر سارا تماشا دیکھ رہی ہوتی ہے، لیکن اندر ہی اندر وہ بہت ہی زیادہ ٹوٹ جاتی ہے کیونکہ اسے اس بات کا افسوس ہے کہ اس کی زندگی میں ایسا ہمسفر آنے والا ہے جو دھوکے باز ہے۔ تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے، کیا واقعی مرحا کی شادی شارق سے ہو جائے گی یا پھر مرحا کی بے گناہی سب کے سامنے آ جائے گی، یا پھر شادی والے دن ہی شارق کے کہنے پر انائزہ اس کے ساتھ بھاگ جائے گی اور یہاں پر مرحا اور اسفن کی شادی دکھا دی جائے گی؟ آپ اپنی رائے ہم سے کامنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجیے گا دوستو۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے۔